الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسل هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. محترم سامعین، ہم جو وقت سے گزر رہے ہیں اور یہ جو مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں یہ سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے کہ قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ تم مقررہ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صحابہ اکرام اور مفسرین کی جماعت سے مقررہ دنوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہے، یعنی بقرعید سے پہلے کے 10 دن شروع ہوتے تو ان 10 دنوں کو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے یعنی جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو یہی مہینے کی 10 راتیں مراد ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایک حدیث میں پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان دنوں کے علاوہ کرنا ان دنوں میں عمل کرنے سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر وہ جہاد افضل ہے جس میں آدمی اپنی جان اور مال لے کر نکلے لیکن کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ یعنی ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو اب ان دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، یعنی کل سنیچر تک جو روزہ رکھے گا تو اسے 1 دن کے بدلے 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن، یعنی ہماری تاریخ کے اعتبار سے اتوار کے دن جو شخص روزہ رکھے گا اسے 2 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص ان ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر کے اندر 5 راتیں ایسی ہے جن میں دعا کرنا جو دعا کی قبولیت کی راتیں ہوتی ہے، عبادت کی راتیں ہوتی ہے۔ ان میں پہلی رات 15 شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، دوسری رات رجب کی پہلی رات، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے آخری رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور اس کے بعد عرفہ کی رات اور بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ جو 5 راتیں ہیں تو یہ بڑی فضیلت والی ہے اور دعا کی قبولیت والی راتیں ہیں۔ تو یہ جو مبارک دن چل رہے ہیں تو یہ بڑے مبارک دن، بابرکت دن ہیں۔ ان کے اندر ہمیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اتوار کے روز سے ایک اور عبادت شروع ہوں گی کہ تکبیر تشریق، کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ یہ کلمات تو ذی الحجہ کے عشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں کہنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر جہاں تو ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں جب بازار تشریف لے جاتے تو بلند آواز سے ان کلمات کو کہتے، تو ان کی آواز کو سن کر اور بھی لوگ کہتے تو
تو پورے بازار کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد کی صدائیں لگ جاتی. تو یہ چلتے پھرتے ہوئے یہ تکبیر کا پڑھنا مستحب ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے امام ہو یا مقتدی، چاہے منفرد ہو، چاہے مسافر ہو یا مقیم، ہر ایک شخص کے لیے یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. ہاں یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھے اور عورتیں یہ آہستہ آواز سے پڑھے. تو ہم میں سے ہر ایک کو ان تکبیرات کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم ان تکبیرات کو بھول جاتے ہیں تو گویا کہ ہم ایک واجب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو 9 ذی الحجہ یعنی اتوار کی صبح سے شروع ہوں گی. اتوار کی صبح کی فجر کے بعد سے تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کا پڑھنا واجب رہے گا. پھر اس کے بعد اس مہینے کے اندر حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے. حج کے ایام ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو یعنی جس کے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس میں حاجی لوگ اپنے مقامات سے، اپنے ٹھہرنے کی جگہوں سے نکل کر مینا کی وادی کے اندر چلے جاتے ہیں، مینا کے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کے حج کے اصل ایام شروع ہوتے ہیں. تو آج مکہ المکرمہ میں 8 ذی الحجہ ہے. تو آج حاجی لوگ فجر کے بعد مکہ المکرمہ سے اور اپنے کوارٹر سے اور اپنی بلڈنگوں سے نکل کر یہ مینا کی وادیوں کے اندر چلے گئے ہوں گے. تو ایک حج جو اسلام کا ایک بڑا رکن ہے جو اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، تو اس حج کی وجہ سے بھی اس ایام کی بڑی فضیلت ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں 2 خوشیوں کے دن رکھے ہیں، 2 تہوار کے دن رکھے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر، ہر طبقے میں، ہر جماعت میں کچھ خوشی کے مخصوص اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس طبقے کے، اس فرقے کے لوگ تہوار مناتے ہیں. اور گویا یہ انسانی فطرت ہے کہ کچھ دن ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر انسان خوشی منائے. تو اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن رکھے ہیں. ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کی ختم پر ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ جسے ہم عید قربہ بقرعید کہتے ہیں. ان 2 دنوں کے علاوہ جو مسلمانوں کے جو تہوار ہے تو ان میں سے اکثر خرافات ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بقرعید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بقرعید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانور کو ذبح کرنا کوئی اور عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اگر کوئی بندہ بقرعید کے دن چاہے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، لیکن اگر قربانی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اب یہ جانور کو جو قربان کیا جاتا ہے تو یہ برسوں سے جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے، انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ قرآن مجید کے 6 پارے کے اندر ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے قابیل اور حابیل کا، کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی تھی اور ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی. تو جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے، انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن جو اس طرز کی قربانی شروع ہے کہ ہم کو جو کرنا ہے، یہ طرز کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہے. تو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. تو اب قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ رائج ہوا ہے. تو ہمیں فقط جانور ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پس منظر کو دیکھنا ہے کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا کیوں کہا ہے. کہ قرآن مجید کے اندر جب قربانی کا ذکر آتا ہے تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لڑکے سے، اپنے فرزند سے، وقال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو لڑکا فرما بردار تھا کیونکہ وہ نبی کی اولاد تھا اور آگے چل کر خود نبی بننے والا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، انشاء اللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے. تو اب یہ واقعے کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ایک خواب بتایا جا رہا تھا تو اپنے لڑکے کو دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور حضرت اسماعیل بھی خوشی سے تیار ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو قربان کر رہے ہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ہم بغیر چور چرا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرے اور اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو ہم ترجیح دیں. تو اب یہ قربانی کی جاتی ہے، تو اب ہم میں سے بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن چند ایسے غلطیاں ہیں، چند ایسے امور ہیں جن کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہماری قربانی رائع ہو سکتی ہے، رائگاں ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو حدیث پاک کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ روزمرہ کے مسائل کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو جب ہم پر قربانی فرض ہو رہی ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اب ہمیں قربانی فرض ہے تو کن امور کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، کن امور کا اہتمام نہیں کرنا ہے. کہ بہت سی مرتبہ آدمی کے اوپر قربانی فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، حالانکہ یہ قربانی یہ سنت نہیں بلکہ قربانی یہ واجب ہے. کہ اگر کسی شخص کے پاس میں 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کوئی سامان جو ضرورت سے زائد ہو، یا اس کے پاس میں نہ کوئی مال تجارت بزنس کا سامان ہو، یا اتنی رقم کیش ہو یا بینک کے اندر جمع ہو، اگر کسی کے پاس میں اس کی ملکیت کے اندر اتنی 612 گرام چاندی کی رقم کے بقدر رقم موجود ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ان کی صریح غلطی ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان پر قربانی ضرور واجب ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر قربانی تو واجب ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں. کہ ہر گھر کے اندر کچھ سامان ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد سامان کو زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سامان پہ مال پر سال کا گزرنا فرض ہے، کہ جب سال گزر جائے تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے اندر سال گزرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو 3 دن ہیں کہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی گروپ کا جو قربانی ہوتی ہے، اگر کسی شخص کے پاس 12 ذی الحجہ کی ظہر کے وقت اتنا مال آ جائے کہ جس سے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اسے اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا، قربانی کرنا تو واجب ہوں گی، کہ مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. پھر کہ بہت سے لوگ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو قربانی کے جانور کے گلے کے اندر گھنٹی لگا دیتے ہیں. تو ہم نے قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے لائے ہیں. اب اگر ہم جانور کے اندر گھنٹی لگا دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ میں گھنٹی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کے گلے کے اندر گھنٹی نہ لگائے. دوسری چیز ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اب جب ہم نے قربانی کا جانور خریدا ہے تو ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنی نیت درست کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے ہم جانور خرید رہے ہیں تو کسی سے ہمارا مسابقہ نہ ہو، یعنی کہ کسی کے کہ فلاں سیٹ نے اتنے کا بکرا لایا ہے، اتنے کا جانور لایا ہے، تو ہم دکھلاوے کے طور پر بڑا بننے کے لیے ان سے مہنگا جانور لائے، یا جانور ان سے بھائی لائے تو ہم محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، محفلوں میں ہمارے قربانی کے جانور کا ہم تذکرہ کرتے رہے۔ اور ایک چیز ہے کہ جانور خریدنے میں یا جانور کی دیکھ بھال کے اندر ہم کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے تو ان مشقت کا ہم تذکرہ نہ کریں، کہ کسی فریضے کی ادائیگی میں، کسی عمل کی ادائیگی میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ اگر ہم مشقت کو بیان کر کے ہم اجر کو ضائع کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے وقت یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت جو ذبح کرنے والا ہے اس کے ساتھ میں ایک دو لوگ جانور کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اب جانور کو لٹاتے وقت، جانور کو اس کے پیر وغیرہ پکڑتے وقت جو پکڑنے والے ہیں ان کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ذبح کرنے کے والے کے ساتھ جو چھری کے اندر جو لوگ ہاتھ لگائیں گے تو ان سب کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر بولنا ضروری ہے۔ کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بلائے ذبح کرنے کے لیے وہ کچھ نشے کاٹتا ہے اور اس سے آگے نہیں کٹتا تو کسائی یا کوئی اس کے میں ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ لگاتے وقت بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتا۔ اگر اس نے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، چاہے جان بوجھ کر ہو، تو اب وہ جانور حلال نہیں ہوں گا، بلکہ جتنی بھی چھری پکڑنے میں جتنی بھی لوگوں کا ہاتھ لگے گا تو انہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے کے پہلے اس کی کھال نکالنا شروع کر لیتے ہیں، اس کا چمڑا نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جانور کو ٹھنڈا کرنے سے پہلے اس کی کھال نکالنا مکروہ ہے۔ اگر جانور کے ٹھنڈا ہونے کے پہلے اگر اس کے گوشت کا کچھ حصہ کاٹ لیا گیا تو وہ جو گوشت اس کا حصہ کاٹا گیا ہے تو کھانا حرام ہے، اور گوشت کا حصہ کاٹنا یہ حرام ہوگا اور گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو جانور کے خوب ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد میں اس کی کھال نکالے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شکایت پہنچی کہ مدینہ کے کسائی یہ جانور کو ٹھنڈا ہونے کے پہلے یہ اس کی کھال نکال رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی گلیوں کے اندر ایک اعلان کرنے والے کو لگایا کہ جو مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے تم اس کے یہ مت کرو، کھال مت نکالو۔ دوسرا ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی ہڈی کے اندر چھری مار دیتے ہیں، تو یہ کرنا بھی نامناسب ہے، یہ مکروہ ہے، بلکہ ہم کو جانور کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کہ جانور کا ٹھنڈا ہونا، کیونکہ جانور اگر ٹھنڈا ہوگا تو اس کا جو بہنے والا خون ہے تو یہ اس کے سامنے کی ندیوں سے خون نکل جائے گا، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر ہم کو خون چیک کرنے لگاتا ہے کہ بیماریوں کی جڑ کیا ہوتی ہے، خون کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جانور کو تم صحیح طریقے سے ذبح کرو گے اور اس کی جب خون کی جگہ جب کٹ جائیں گی اور اس کے بہنے والا خون اس نے نکل جائے گا تو اس کے گوشت کے اندر کوئی بیماری کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم خون برابر نکلنے نہیں دیتے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم کو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جانور کو خوب ٹھنڈا ہونے دے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ابھی چند سالوں سے مسئلہ ہوا ہے کہ کھال کی قیمت کم ہو گئی ہے، تو اب جب کھال کی قیمت کم ہو گئی تو اب کیا کر رہے ہیں کہ کھال کو بغیر احتیاط کے نکال رہے ہیں، جس سے کھال کو خراب کر رہے ہیں، اور جانور کا جو اندر کا جو مٹیریل ہے اس کے آلائش ہے، گندگی ہے، وہ گندگی کے گھڑے کے اندر کھال کو دفن کر دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی نامناسب ہے، یہ فضول خرچی ہے، بلکہ ہم کو کھال یہ صحیح طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ نکالنا ہے، کیونکہ قربانی کا جانور جو ہے تو یہ ایک بڑی
بابرکت ہے، اس کی چیزیں بھی یہ قربانی کے جانور کے احکام کے ساتھ لگ جائیں گے۔ تو جس طرح گوشت کا حکم ہے اس طرح کھال کا حکم ہے کہ جس طرح قربانی کے گوشت کو نہیں بیچ سکتے تو اس طرح کھال کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ اور اسی طرح کہ جانور قربانی کے جانور کی جو رسی ہوتی ہے، دعویٰ ہوتا ہے، اس کو بہت سی مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ اس دعوے کو بھی جانور کے آلائش کے گندگیوں کے گھڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فضول خرچی ہوئی، جانور کے رسی کو یہ گھڑے میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ قربانی کے جانور کی رسی کو چاہے تو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا کسی کو ہم ہدیہ دے دیں، اس کو پھینک نہیں سکتے۔ تو اسے ہمیں چاہیے کہ قربانی کے جو بہت سے امور ہیں تو ہم قربانی کرنے سے پہلے ان امور کو جاننے کا اہتمام کریں تاکہ ہماری قربانی کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور ہم جب قربانی کر کے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے مسائل کو سیکھیں، قربانی کے احکام کو سیکھیں تاکہ ہم پورا اجر و ثواب حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ بخشیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔